رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا مطالعہ سورہ بقرہ کے 25ویں رکوع سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ کل 40 رکوع ہیں سورہ مبارکہ کے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس کے 2 حصے ہیں۔ بہت بڑی سورت ہے، قرآن مجید کی طویل ترین سورت، اور ایک حدیث کی روح سے یہ قرآن مجید کی چوٹی ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، کلائمیکس، ذروہ، اور قرآن مجید کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان دونوں کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت ہی تابناک صورتیں قرار دیا، الزہراوین، اور ان کی بڑی فضیلت آئی احادیث میں۔ تو یہ سورت جو 2 حصوں پر مشتمل ہے، اس میں سے پہلا حصہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ ذرا کمتر ہے، 18 رکوعوں پر مشتمل ہے، دوسرا 22 رکوعوں پر۔ پہلے میں اصل خطاب سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل سے، اور اس کے بعد ٹرانزیشن ہے کہ وہ امامت الناس کا منصب ان سے لے کر اس نئی امت کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ یہ تاج پوشی ہوئی ہے باقاعدہ اس امت کی، اور اس کا اعلان ہوا دوسرے پارے کے بالکل آغاز میں۔ دوسرے حصے میں اصل خطاب مسلمانوں سے ہے، نئی امت مسلمہ سے ہے، اور 4 مضامین آپ دیکھیں گے کہ یکے بعد دیگرے اور بظاہر گڑبڑ شکل میں آتے ہیں۔ عبادات کا مضمون، چنانچہ روزے کی عبادت، حج کی عبادت، اس سے متعلق تفصیلات آپ کو اس حصے میں ملیں گی۔ حج کے ساتھ ہی ذکر شروع ہو گیا قتال فی سبیل اللہ، جہاد و قتال، اور اس کے ساتھ مان جو ملحق مضمون ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ، اپنے جسم و جان کی توانائیاں بھی لگاؤ اللہ کی راہ میں، اور اپنا مال بھی خرچ کرو۔ یہ 2 مطالبے ہیں، اور ان کے حوالے سے بڑا تفصیلی جو اس میں گفتگو ہے وہ آپ کو ملے گی۔ چوتھا مضمون جو ہے وہ ہے شرعی احکام، معاملات، لین دین کے معاملات، سود کا ایشو آئے گا اس میں، معاشی مسئلہ، اور سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ عائلی معاملات جو ہیں وہ زیر بحث آئیں گے اس حصے میں۔ گویا ایک اسلامی ریاست، اسلامی سوسائٹی، اسلامی معاشرے کے خد و خال وہ معین کر دیے گئے اس سورہ مبارکہ میں۔ مدینہ میں مسلمانوں کو یہ حیثیت حاصل تھی کہ وہاں اکثریت مسلمانوں کی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ایک فیصلہ کن حیثیت اور مقام حاصل تھا۔ چنانچہ یہاں موقع تھا کہ بنیادوں سے ایک اسلامی معاشرے کی تعمیر اٹھائی جائے۔ چنانچہ ان تمام پہلوؤں کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک اسلامی معاشرے کی داغ بیل ڈالی جا رہی ہے، اور اس کے لیے اصول اس سورہ مبارکہ میں دے دیے گئے۔ حج کا جو موضوع ہے یہ پچھلے رکوع سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں، معین ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ 10 ذو الحجہ یہ حج کا دن ہے، اور ذو الحجہ جو ہے اس سے پہلے ذو القعدہ ہے، اس میں لوگ سفر کرتے تھے، بہت دور دراز سے آتے تھے، تو وہ بھی حج کے مہینے میں شمار ہو جاتا تھا۔ پھر مناسک حج سے فارغ ہو کر اب واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں تو اگلا مہینہ بھی اس میں شامل ہو جاتا تھا، محرم کا۔ تو یہ مہینے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ وَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، تو جو کوئی اپنے اوپر لازم کر لے اس میں حج کو، یعنی ارادہ پختہ کر لے، اور اس کا پھر عملی اظہار ہوتا ہے کہ احرام باندھ لیا، فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، تو 3 باتوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ فلا رفث، کوئی فحش بات پھر زبان سے نہ نکلے، کوئی حرکت ایسی سرزد نہ ہو، ولا فسوق، اور نہ کوئی بھی گناہ کا کام، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی جھگڑا کسی قسم کا
جنگ و جدال اور جھگڑا تنازع ان سب چیزوں سے گریز کرنا ہے حج میں، یہ پابندی۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی نیکی کا کام تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، وہ اس کو جاننے والا ہے۔ وتزودوا، اور زاد راہ لے لیا کرو، توشہ سفر اپنے ساتھ رکھ لیا کرو۔ فإن خیر الزاد التقوی، اس لیے کہ بہترین جو زاد راہ ہے وہ تو تقوی ہے۔ اس آیت کے اس حصے کا ترجمہ دو انداز سے کیا گیا۔ ایک یہ ہے کہ زاد راہ لینے کا جو اصل فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر راستے میں تم بچ جاؤ گے دستے سوال دراز کرنے سے، ورنہ ایک شخص جو ہے وہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ گھر سے روانہ ہو جاتا ہے حج کے لیے لمبے سفر پر، ہاتھ پلے کچھ ہے نہیں، اب راستے میں جو ہے وہ بھکاری بن کر مانگتا پھرے۔ اس سے بہتر ہے کہ زاد راہ تمہارے ساتھ ہو تاکہ کسی کے آگے دستے سوال پھیلانے سے بچ جاؤ۔ اور دوسرا مفہوم وہ کہ زاد راہ تو ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی سمجھ لو کہ اصل زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے، تقوی کی پونجی بھی ساتھ ہونی چاہیے، وہ وہیں چھوڑ کر گھر میں چھوڑ کر سفر کے لیے روانہ مت ہو۔ اصل زاد راہ توشہ سفر تمہارے لیے سہارا تو وہ تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو اے ہوش مندو، اے عقل مندو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی سفر حج کے ساتھ اگر کوئی تجارت کا معاملہ بھی کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اصل نیت حج کی ہونی چاہیے۔ طبعاً اس کے ذیل میں اگر کوئی تجارت بھی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو جب تم واپس پلٹو عرفات سے، اب یہ مناسک حج کا تذکرہ ہے، اور ان مناسک کے حوالے سے اگرچہ میں آپ کو سنا دوں گا یہ آیات، لیکن صحیح طور پر سمجھ وہی پائیں گے جنہوں نے حج کر رکھا ہے، انہیں معلوم ہے کہ کیسے اس کو، کیا ترتیب ہوتی ہے ان مناسک کی، کہاں سے آغاز ہوتا ہے مناسک حج کا اور کن کن مراحل سے گزر کر کہاں تک پہنچتے ہیں۔ تو لیکن بہرکیف یہاں سے بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ سب سے پہلے 8 ذی الحجہ کو منا میں پہنچتے ہیں احرام باندھ کر حاجی، 9 کی صبح کو پھر عرفہ کے لیے نکلتے ہیں، اور عرفہ سے شام کو واپسی ہوتی ہے رات مزدلفہ میں گزار کر، اور پھر واپس اگلے روز منا پہنچ کر حلق کروایا جاتا ہے، قربانی پہلے ہے پھر حلق ہے، احرام کھول دیا، اور پھر طواف بھی ہے، اور رمی جمرات بھی اسی روز جو ہے اس کا حصہ ہے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے۔ تو جب تم واپس پلٹو عرفات سے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو واپسی پر اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک۔ یہ مزدلفہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے مشعر حرام، اور اس جگہ رات کا قیام جو ہے وہ ضروری ہے، رات وہاں گزاری جاتی ہے، پورے مزدلفہ میں رات گزاری جا سکتی ہے سوائے وادی محصر، ایک وادی ہے وہاں پر ٹھہرنا ممنوع ہے، باقی پورا مزدلفہ جو ہے وہاں رات گزاری جائے گی، اور اس میں وہ پہاڑ مشعر حرام وہ اس کا مرکز ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو یاد کرو جیسے کہ اس نے تمہیں رہنمائی عطا فرمائی، ہدایت دی ہے، یعنی سابقہ بھی تم کچھ یاد کرتے تھے اپنے بتوں کو، لیکن اب جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں تلقین فرما دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اس انداز سے اللہ کو یاد کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اگرچہ اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، اور پھر تم واپس پلٹو وہیں سے جہاں سے لوگ واپس لوٹتے ہیں۔ یہ قیام عرفہ کی طرف اشارہ ہے، وقوف عرفہ۔ قریش اپنے آپ کو اس سے ایگزیمپٹڈ سمجھتے تھے کہ جو باہر سے حاجی آئے ہیں وہ منا میں ٹھہریں گے اور پھر عرفہ بھی جائیں، لیکن وہ کسر شان سمجھتے تھے کہ ہم بھی عرفہ ضرور جائیں، چنانچہ وہ اس سے گریز کرتے تھے۔ اب سب کے لیے ایک حکم ہے، سب وہاں جائیں وقوف عرفہ، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا بنیادی اور اہم ترین رکن اسی کو قرار دیا ہے۔
الحج والعرفہ، تو تم بھی وہیں سے لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں. واستغفر اللہ، اور کثرت سے استغفار کرو. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. عرفہ کے میدان میں جو وقوف ہے یہ اصل میں دعا کے لیے ہے، مناجات رب سے، استغفار، یہ وقت ہے سب سے زیادہ موزوں. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، تو جب تم پورے کر چکے ہو حج کے مناسک، سب سے فارغ ہو گئے، عرفہ سے واپس آ گئے، مزدلفہ میں رات ٹھہرے، پھر اس کے بعد مینا میں پہنچ گئے، رمی جمرات کی ہے وہاں پر، پھر قربانی دی ہے، پھر حلق کیا ہے. اب اس کے بعد فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، تو اب اللہ کو یاد کرو اور ذکر کرو اللہ کا، جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ ذکر کرو اللہ کا. ایام جاہلیت میں یہ حج جو ہے اس کا بھی ایک ترتیب تو تقریباً اسی قسم کی چل رہی تھی، لیکن مینا میں جو قیام ہو رہا تھا 2 یا 3 دن جو قیام رہتا ہے، اس میں ان کا معمول یہ تھا کہ اپنے آباء و اجداد کے قصے اور ان کی بہادری اور شجاعت کی داستانیں، اور اس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا، اور اس میں شاعری کو ذریعہ اظہار بنانا، یہ اب کام ہوتا تھا وہاں پر. فخر، مباحات، تو ذکر کرتے تھے وہ، لیکن اپنے آباء و اجداد کا. اب ذکر ہوگا صرف اللہ کا، یاد کرنا ہے، ذکر کرنا ہے اللہ کا، اور بہت ہی شد و مد کے ساتھ. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، پروردگار ہمیں اس دنیا کی زندگی ہی میں عطا فرما دے. وہاں پہنچ کر بھی دعا کر رہے ہیں صرف دنیا کے بارے میں، ہماری جائیداد بن جائے، کاروبار میں برکت پڑ جائے، ایک فیکٹری ہے 2 سے 4 اور 4 سے 8 ہوتی چلی جائیں، جو بھی ہیں دعائیں، مکان جیسے میرے ذہن میں ہے ویسا مجھے مل جائے، یہ ساری دعائیں ہو رہی ہیں وہاں پہنچ کر بھی دنیا کے بارے میں. فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے شخص کا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی حسنات اور خوبیاں اور نعمتیں عطا فرما، اور آخرت میں بھی حسنات اور خوبیاں اور نعمتوں سے نواز. وقنا عذاب النار، اور بچا لے ہمیں جہنم کے عذاب سے. یہ ہے اصل میں کرنے والی دعا، اور جو تلقین کی گئی سب سے جامع دعا. اور آپ کے علم میں ہے کہ طواف کرتے ہوئے رکن یمانی سے اور حجر اسود تک یہ جو درمیانی حصہ ہے، اس میں یہی دعا مسنون ہے کہ یہی بار بار ریپیٹ کی جائے، اور عام طور پر جو بھی حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی میں سے، یعنی ان کی نیکیاں، جو بھی اللہ کے لیے کام کیے انہوں نے، وہ ان کو ملے گا اس کا اجر. واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لے لینے والا. واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں. یہ قیام منا کی طرف اشارہ ہے. تمام مناسک حج پورے ہونے کے بعد اب احرام کھول دیا، اس کے بعد 2 یا 3 دن منا میں قیام رہتا ہے. ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخیں، اور اس میں اللہ ہی کا ذکر ہے. کثرت سے اللہ کا یاد کرو، ذکر کرو، دعائیں کرو. یہ وقت ہے اللہ کے ساتھ مناجات کا، دعاؤں کا اور ذکر کا. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، تو جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا آیا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. 2 دن کے بعد بھی آپ واپس آ سکتے ہیں. ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، اور جو پیچھے رہ گیا یعنی تیسرے دن کے لیے بھی ٹھہر گیا تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. لمن اتقى، یہ ساری رعایت ان کے لیے ہے. جو اصل شے جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ تقوی ہونا چاہیے. 2 یا 3 دن کوانٹٹی اہم نہیں ہے، کوالٹی اہم ہے. وہ وقت جو گزرے وہ خدا خوفی میں گزرے، خدا ترسی میں گزرے، تقوی کے ساتھ گزرے.
واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم اسی کی طرف سب اکٹھے کر دیے جاؤ گے۔ ایک دن سب کی پیشی ہونی ہے اس کی عدالت۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ اے نبی ان کی باتیں آپ کو بڑی بھلی لگتی ہیں دنیا کی زندگی کے معاملات میں۔ یہ کچھ منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ بڑی لچھے دار باتیں کرتے تھے، بڑے معتبر ہیں، صاحب حیثیت ہیں، دنیا دیکھ رکھی ہے، چنانچہ دنیاوی معاملات میں ہر معاملے میں گفتگو کرنا اور رائے دینے کے اہل ہیں، تو ان کی باتیں بڑی دل کو لبھاتی ہیں۔ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، زیرک ہیں، صاحب فہم ہیں، دنیا کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بھی ٹھہراتا ہے، ہر بات پر قسم بھی کھاتا ہے اس میں مزید وزن پیدا کرنے کے لیے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ یہ انتہائی جھگڑالو ہے، سخت دشمن ہے، کٹڑ دشمن ہے اندر سے۔ یہ منافقین، اور ان میں ایک خاص کردار تھا اخنس بن شریق، اس کو گویا کہ اس کی پورا اس کا خاکہ یہاں پر دے دیا گیا، اور اس قسم کے اور لوگ بھی تھے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب آپ کی محفل سے اٹھتے ہیں تو زمین میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کس لیے؟ لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ اس میں فساد مچائیں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتیوں کو اور جانوں کو، جانوروں کو، چوپایوں کو ہلاک کریں، تباہ و برباد کریں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یہ شخص تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھتا تھا اور انتہائی شریر تھا، جاتے جاتے کسی جانور کی ٹانگ کاٹ دی، کوئی کھیتی تباہ کر دی، کسی جانور کو قتل کر دیا۔ تو یہ ایک عجیب و غریب کردار تھا۔ تو یہ بھی اس قسم کے لوگ بھی پائے جاتے اور موجود تھے کہ ان کی طبیعت میں شرارت اور فساد۔ تو یہ جھگڑالو قسم کے لوگ، ہمارے استاد حافظ احمد یار صاحب کہا کرتے تھے کہ جو معلم ہے اصل میں یہ کردار وہ ہے جو یہاں پر قرآن نے ذکر کیا۔ معلمین کا کردار اسی قسم کا ہے۔ شاید انہیں ایسے معلمین سے سابقہ پڑا تھا جو واقعتاً کسی کی نہ سنتے ہو نہ کسی کی پرواہ کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کر، اللہ سے ڈر، تو اس کو اس کی عزت نفس جما دیتی ہے گناہ پر۔ وہ جھوٹی انا جو ہے وہ آڑے آتی ہے، جانتا ہے میں غلط ہوں، میرا موقف غلط ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ چرب زبان بھی ہے تو خوب اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی باتیں بنا کر اور اسی غلط بات کے اوپر قائم رہے گا۔ یہ جھوٹی انا اب آڑے آتی ہے۔ وَحَسْبُهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں، اور یہ وہ شخص ہے جس کا اب کردار آیا کہ یہ مطلوب کردار ہے۔ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اپنی جان کو بیچتا ہے کس لیے؟ اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ وہ لگا رہا ہے، کھپا رہا ہے اپنے آپ کو اللہ کی خاطر، دین کی طرف سے جو تقاضا آیا لبیک کہہ رہا ہے، جو حکم ہے سر آنکھوں پر ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا اور اس کی وفاداری ثابت کرنا اپنے عمل سے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بہت ہی مہربان اور شفیق ہے اپنے بندوں کے حق میں۔ یہ ہے مطلوب کردار۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اہل ایمان دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، اطاعت میں، دین میں پورے کے پورے داخل ہو۔ یہ دین ایک وحدت ہے، یہ نماز روزہ بھی اس میں ہے، مسجد کا دین بھی ہے، یہ بازار کا بھی ہے، یہ گھر کے اندر کا بھی ہے، چار دیواری کا، یہ مارکیٹ کا بھی ہے، یہ عدالت کا بھی ہے، اس کا سیاسی نظام بھی ہے، اس کا آئلی نظام بھی ہے، اور وہ سارا کا سارا دین اللہ کا عطا کردہ۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اس حصے میں اسی دین کے مختلف گوشوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔
ابھی آپ آگے دیکھیں گے آئلی قوانین بڑی تفصیل سے زیر بحث آئیں گے، پھر سود کا مسئلہ آئے گا۔ تو دین میں داخل ہونا ہے تو یہ نہیں کہ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا کافی ہے، یہ تو پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور اطاعت کا نام۔ تو داخل ہو دین میں پورے کے پورے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرنا۔ شیطان تمہیں بڑی پٹیاں پڑھائے گا، اللہ بڑا غفور ہے، رحیم ہے، ہماری نمازیں ہی وہ قبول کر لے گا، باقی خیر ہے۔ اسے پتا ہے کہ معاشرے کا چلن کچھ اور ہے، زمانے کا رخ کچھ اور ہے، ہماری بھی مجبوریاں ہیں، کیسے کیا کریں گے۔ یہ ساری باتیں انسان کو اپنے آپ کو الاؤنس دیتا ہے اور شیطان اسے پٹیاں پڑھاتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور پٹیاں بھی پڑھائے گا اور دین سے دور لے جانے کے لیے وہ سارے ہتھ کنڈے، یہ فحش کاموں کا حکم دینا، منکرات کا فروغ، یہ سارا اصل میں شیطانی کھیل ہے۔ تو اے مسلمانوں، تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ جتنی تاکید اللہ نے کی ہے اتنی ہی زیادہ شدت سے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس وقت پورا نظام ہمارا جو ہے وہ ابلیسی نظام ہے، ہر طرف شیطنت اور ابلیسیت جو ہے اسی کو فروغ مل رہا ہے، اس کا سیلاب ہے جو آ رہا ہے، اور ہم اسے ویلکم کہہ رہے ہیں۔ ہاں ساتھ ساتھ نماز روزہ بھی ٹھیک ہے، حج اور عمرہ بھی کر لیں گے، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ دین میں پورے کے پورے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، اور اگر اس سب کے بعد کے واضح تعلیمات تمہارے پاس آ گئیں پھر بھی تمہارے قدم ڈگمگانے لگے اور اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تم تیار نہیں ہو، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے اندر ایک وارننگ ہے، وہ عزیز ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، اب وہ کس بات کے منتظر ہیں؟ کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی آ جائے؟ حق منکشف نہیں ہوا، بات واضح نہیں ہوئی، شریعت کے احکام کھل کر سامنے نہیں آ گئے، اب کس چیز کا انتظار؟ کہ خود اللہ آ کر تمہیں بتائے گا تب تمہیں یقین آئے گا، تب عمل کرو گے۔ یہ خود اللہ تعالیٰ آ جائے، فی ظلل من الغمام، ابر کے سائبانوں میں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر، اور پھر قصہ چکا دیا جائے، شاید تمہیں اسی کا انتظار ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹا دیے جائیں گے، الٹیمیٹلی ریفر بیک ہوں گے اللہ کی طرف۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ذرا پوچھو بنی اسرائیل سے کہ کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں ہم نے ان کو عطا کی، کیسے کیسے معجزات انہیں دکھائے، کیسے کیسے اللہ نے معجزانہ ان کی مدد کی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کوئی بدل دے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ نعمت ہدایت اس کے پاس آ چکی ہے، اور اس شریعت کے اندر اب وہ رد و بدل کر رہا ہے، تبدیلی کر رہا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالی عذاب دینے میں بہت سخت ہے، بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ حق منکشف ہونے کے بعد اب شریعت کے اندر احکام دین میں رد و بدل، اور یہ کام ہم نے کیا ہے بڑی ڈٹائی کے ساتھ، ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، آپ کے حافظے سے محو نہیں ہوئی ہوگی۔ یہ جو حدود آرڈیننس کو ریجیکٹ کر کے اور اس کی جگہ تحفظ حقوق نسواں بل لایا گیا، حدود کا قانون کیا تھا؟ شریعت کے احکام کو، اور خاص طور پہ یہ جو سزائیں ہیں، اسلامی سزائیں جن جرائم پر دی جاتی ہیں، انہیں کوڈیفائی کیا گیا تھا، ایک قانون کی شکل دی گئی تھی۔ علماء کے بورڈ نے اس کے اوپر سالوں کام کیا تھا، اور وہ مرتب ہوا تھا، وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش، اگرچہ امپلیمنٹیشن تو ہوئی نہیں حقیقت کے اعتبار سے، وہ کاغذی طور پر تھی، لیکن وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھی کہ یہ تو رکاوٹ ہے اس کلچر کے رستے میں جو امریکہ چاہتا ہے کہ یہاں پر بھی وہی ویسٹرن کلچر پوری طریقے سے آ جائے، وہ بے حیا تہذیب، وہ مادر پدر آزاد تہذیب، اور جس کا اصل حاصل کیا ہے کہ خاندانی نظام درم برم ہو جائے۔
اور انسان شرف انسانیت سے محروم ہو جائے. اس رستے کی کچھ رکاوٹیں تھیں. تو تحفظ حقوق نسواں بل لایا گیا اور اس ڈھٹائی کے ساتھ لایا گیا کہ وہ قرآن و سنت کے صریحاً متصادم تھا، صریحاً اس کے برعکس تھا. پاکستان کے تمام علماء نے وداؤٹ اینی ایکسیپشن سب نے کہا کہ یہ خلاف قرآن و سنت ہے، لیکن حکومت نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے، ہماری پارلیمنٹ نے پاس کیا اور اس ڈٹائی سے پاس کیا کہ یہی قرآن و سنت کے مطابق. یہ ہے وہ چیز. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کوئی بدلے اللہ کی اس نعمت کو، یہ نعمت ہدایت، اس کے آنے کے بعد، واضح ہونے کے بعد جو ڈٹائی کے ساتھ بدلتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دی گئی ہے کافروں کی نگاہوں میں یہ دنیا کی زندگی، ان کے دلوں میں کھبی ہوئی ہے اس کی محبت. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا کہ انہیں اپنی دنیا کی کوئی پرواہ نہیں. دیکھو ہم ہیں عقل مند، اپنے بڑھاپے کے لیے بھی سامان کیا ہوا ہے، یہ انشورنس بھی کی ہوئی ہے، یہ حفاظتیں ہیں، اور ہم نے اپنا مال بلا وجہ ضائع نہیں کیا. انفاق فی سبیل اللہ. یہ مسکین محتاج جو ہیں، اصل میں تو قصور ان کا ہے، انہیں چاہیے تھا محنت کرتے اور ہاتھ نہ پھیلاتے. نہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، نہ کوئی ہنر سیکھا، نہ محنت کی، آج ہاتھ پھیلا رہے ہیں. ہم خامخواہ ان کو جو ہے وہ خیرات دیں اور ان کی مدد کریں. یہ مال ہمارے بڑھاپے میں کام آئے گا، اور اس مال کا اصل مصرف یہ ہے کہ ملٹی پلائی ہو. یہ ہے اصل میں ایک سوچ دنیا دارانہ، سرمایہ دارانہ، اور بدقسمتی سے آج مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت کی سوچ بھی ہے. اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان اہل ایمان کا جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ تو اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیتے ہیں. جب حکم ہوتا ہے خرچ کرو، انفاق کرو، وہ لے کر حاضر ہو جاتے ہیں جو کچھ بھی میسر ہو. فرمایا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آج تو یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ان مسلمانوں کا. قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا وہ برتر ہوں گے، وہ اعلیٰ پوزیشن میں ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب. کان الناس امۃ واحدہ، اس سے پہلے بھی کئی طویل آیات ہم پڑھ چکے ہیں، اور ان طویل آیات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید کے فلسفہ و حکمت کے اہم مضامین ہیں جو زیر بحث آئے. آیت الآیات، آیہ بر، ابھی آیہ اختلاف ہے. اختلاف کیوں ہوتا ہے اور انسانی تاریخ کے اندر یہ بار بار کیوں واقع ہوتا رہا، اس کا حل کیا تھا؟ فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین پر تھے. اس زمین پر پہلا انسان، پہلا نبی بھی تھا، حضرت آدم علیہ السلام. آغاز ہوا دین توحید، وہی اللہ کا دین. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں انحطاط اور زوال آتا ہے، وہ دین کے اندر اختلاف ڈالتے ہیں، اور کسی غلط فہمی کی وجہ سے نہیں، ضد بازی کی وجہ سے، دنیاوی مفادات کی وجہ سے وہ دین کا حلیہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو کان الناس امۃ واحدہ، لوگ پہلے سب ایک دین پر تھے، ایک ہی امت تھے. اب اس کے بعد یہاں محذوف ہے، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ان میں اختلافات پیدا ہو گئے، زوال آیا. فبعث اللہ النبیین، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مبعوث کیا، بھیجا. مبشرین و منذرین، جو خوشخبری دینے والے بھی تھے اور انذار کرنے والے بھی، خبردار کرنے والے بھی. اور نبیوں کے ذریعے آ کر پھر معاملہ بالکل واضح ہو جاتا تھا، اختلاف رفع ہو گیا، دین اپنی اصل حالت پر واپس آ گیا. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ اتاری اللہ نے کتاب بھی حق کے ساتھ. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ کتاب یا اور وہ نبی فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان ان تمام باتوں میں جن میں وہ جھگڑتے تھے. فیصلہ کرنے کے لیے نبی بھی آ گئے، کتاب بھی آ گئی، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، اور معاملات طے پا گئے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا.
انبیاء کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر اختلافات آ جاتے تھے، پھر کوئی نبی آ جاتا تھا، کوئی اور کتاب آ جاتی. سبب کیا تھا؟ اور اختلاف نہیں کیا اس کتاب میں، دین میں، مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی اس کے بعد کے واضح تعلیمات، واضح احکامات ان تک پہنچ چکے تھے. بغیم بینہم، اختلاف کا اصل سبب لا علمی نہیں ہے، کم فہمی نہیں ہے، صرف زدم زدہ ہے، چودراہٹ کا مسئلہ ہے، ایک دوسرے سے برتری کا جو ہے وہ دوڑ ہے، ہم اونچے ہوں اور دوسرے نیچے ہوں، قیادت ہمارے ہاتھ میں ہو اور باقی ہمارے تابع ہوں. یہ سارا جھگڑا جس کی وجہ سے، اور تختہ مشق بن رہا ہے دین، اللہ کی کتاب. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. بس اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی رہنمائی فرمائی اس حق کے معاملے میں کہ جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا. اب یہ آخری کتاب نازل ہو گئی ہے، تمام جھگڑوں کو نمٹانے والی، تمام اختلافات کا حل کرنے والی. آخری نبی، آخری رسول بھی آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب بھی نازل. لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، ان تمام باتوں میں کہ جن میں وہ اختلاف کرتے رہے، اور یہ اللہ نے کتاب نازل کی ہے اپنے حکم سے. وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ ہی رہنمائی فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے مسلمانوں کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یعنی کوئی مشکل، کوئی آزمائش، کوئی سختی، کوئی امتحان درمیان میں نہیں آئے گا، ٹھنڈے ٹھنڈے چلتے ہوئے جنت پہنچ گئے. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، حالانکہ ابھی تک تم پر وہ حالات آئے نہیں کہ جو ان پر گزرے تھے جو تم سے پہلے امتیں تھیں، مسلمان اقوام. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں اللہ کے راستے میں فقر و فاقہ کی سختی بھی آئی، جسمانی اذیتیں اور تکالیف بھی انہوں نے جھیلی. وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا مارے گئے، یعنی شدید ترین امتحانات سے انہیں گزرنا پڑا جو انسان کو جھنجھوڑ دینے والے، ہلا دینے والے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد. الا ان نصر اللہ قریب، تو پھر اس وقت انہیں بتایا گیا کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے. تو آئے گی، لیکن ابھی تمہیں اور بہت سے امتحانات سے گزرنا ہے. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اگرچہ مسلمان بہت سے امتحانات سے گزر چکے تھے جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، لیکن ابھی کچھ اور امتحانات باقی ہیں. یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ پورے دین میں داخل ہونا ہے، دین کے تمام معاملات میں، اب انفاق کا حکم ہے، خرچ کرو اللہ کی راہ میں. کہاں خرچ کریں، کیا خرچ کریں، ذرا تفصیل بھی پتہ چلے. اب مسلمان سوال کر رہے ہیں اور اللہ کی کتاب میں ان کا جواب آ رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو وہ جواب پہنچ رہا ہے. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، کہہ دیجئے کہ جو بھی تم مال خرچ کرو گے تو وہ کس کے لیے خرچ کرنا ہے؟ اپنے والدین پر خرچ کرو. یہ جو کہا گیا کہ مال خرچ کرو، صدقہ و خیرات کرو، تو اس کے مستحق تمہارے والدین بھی ہیں، والاقربین، اور قریبی رشتہ دار، یعنی جو ان میں محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، سب سے پہلے تو وہ ہے مستحق. والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور یتیم اور محتاج اور جو مسافر ہیں ان پر خرچ کرو مال. وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی کرو گے تم نیکی کا کام، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جنگ کرنا، قتال کرنا فرض کر دیا گیا، اور یہ چیز تمہیں بڑی بھاری اور ناگوار گزرتی. یہاں فرضیت قتال کا حکم ہے، اور یہی وہ قرآن کے مقامات ہیں جن سے امریکہ خائف ہے، یہود و نصارہ تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں کی آنکھیں کھل گئیں تو پھر ہمارا اس دنیا میں کیا مقام رہ جائے گا. وہ جو ابلیس کی زبان سے اقبال نے کہلوایا کہ اصل میں خطرہ تو
مسلمانوں سے ہی ہے، اسلام سے ہے، لیکن بڑا اطمینان یہ ہے، غنیمت ہے، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. مومن خود یقین اور ایمان کی دولت سے محروم ہے، اسے پتہ ہی نہیں ایمان کے تقاضے کیا ہیں، وہ غافل، لیکن وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں. کتب علیکم القتال، تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا. وہو کرہ لکم، اور وہ تمہیں بہت ناگوار اور بھاری گزرا. وعسى ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے کوئی شے تمہیں ناگوار گزرے. وہو خیر لکم، حالانکہ وہی تمہارے حق میں بہتر ہو. وعسى ان تحبوا شیئا، اور ہو سکتا ہے تم کسی شے سے محبت رکھو، اس کی خواہش ہو تمہارے دل میں. وہو شر لکم، حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ تمہارے حق میں شر ہو، تمہارے لیے نقصان کا باعث ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تم اپنے خیر و شر کے بارے میں بھی کچھ علم نہیں رکھتے، تمہیں نہیں معلوم تمہارا اصل خیر کس میں. مال کار کی کامیابی آخرت کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اصل خیر کیا ہے؟ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے. اس سوال کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد، یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ ہجرت کے بعد جو پہلی باقاعدہ جنگ ہوئی ہے، مارکہ ہوا، وہ غزوہ بدر، اور وہ ہجرت کے 2 سال کے بعد ہوا تھا. لیکن ان 2 سال کے عرصے میں، اس عرصے میں آپ نے 8 جنگی مہمیں بھیجی ہیں اور چھاپہ مار دستے بھیجے ہیں قریش کے خلاف، بالخصوص ان کے جو قافلے جاتے تھے شام کی طرف اور وہ مدینہ کے پاس سے ہو کر گزرتے تھے، اور یمن کی طرف جو قافلے جاتے تھے وہ طائف کی طرف سے ہو کے گزرتے تھے. ان دونوں راستوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاپہ مار دستے بھیجے، 8 مہمیں بھیجی، 4 میں خود بھی شرکت فرمائی. باقاعدہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا، لیکن قریش کو یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ تمہارے یہ جو تجارتی شاہراہ ہے اب یہ محفوظ نہیں ہے، اب یہاں پر مسلمانوں کا قبضہ ہے. اصل مقصد یہ تھا کہ اسے سانپ کو بل سے نکالا جائے. اب قتال کے مراحل شروع ہونے تھے. کفار جو ہیں چونکہ وہ رہتے ہیں سرزمین حرم میں، مسلمان خود چڑھائی کر کے وہاں جائیں وہ مناسب نہیں ہے، انہیں وہاں سے نکالا جائے. یہ اقدامات آپ نے شروع کیے، اور اس میں ایک جگہ پر نخلا کے مقام پر، یہ وہ شاہراہ ہے جو یمن کے ساحل کی طرف جاتی ہے، وہاں اتفاق سے قافلے والوں کے ساتھ جو مسلمانوں کا دستہ گیا تھا اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی، باقاعدہ لڑائی ہو گئی. ایک کافر مشرک جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، اور مسلمان اس قافلے کا سامان لے کر مدینہ پہنچ گئے. اب اس میں ایک تو مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک کا قتل ہو جانا، اور وہ قریش مکہ میں سے تھا، ایک یہ بہت بڑا واقعہ تھا جس نے طوفان مچ گیا پورے عرب میں. اور دوسرا طوفان یہ ہوا کہ یہ واقعہ اس روز پیش آیا جب رجب کی 1 تاریخ تھی، اور مسلمان سمجھ رہے تھے کہ جمادی الاخری کی ابھی آخری تاریخ ہے، اور رجب جو ہے اشہر حرم میں ہے، حرمت والے مہینوں میں شامل ہے. اس میں جنگ جو ہے وہ تو جاہلیت کے قانون کے مطابق بھی حرام تھی. تو مسلمانوں سے گویا کہ دوہرا جرم سرزد ہو گیا ان کے حساب سے، ان کے پوائنٹ آف ویو سے. ایک قتل، اور وہ بھی حرمت والے مہینے میں مسلمانوں کا یہ اقدام. تو اس کے حوالے سے یقیناً ایک انہیں موقع مل گیا پروپیگنڈے کا طوفان اٹھانے کا. اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے. قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، بڑی سنگین بات ہے. لیکن اب آپ جواب سنیے. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لیکن اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کا کفر کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام بیت اللہ میں مسلمانوں کو وہاں جانے سے روکنا، منع کرنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور وہاں مکہ کے رہنے والوں کو اس سرزمین حرم سے، بیت اللہ کے علاقے سے، وہاں سے نکال باہر کرنا، اکبر عند اللہ، زیادہ سنگین جرائم ہیں اللہ کے نزدیک.
والفتنۃ اکبر من القتل، اور یہ ساری چیزیں جو بتائی گئیں یہ فتنے کی شکلیں ہیں، یہ جرائم ان کے، یہ اللہ کے نزدیک قتل سے کہیں بڑا گناہ ہے، بہت زیادہ سنگین گناہ۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور اے مسلمانوں یہ کفار تو تم سے لڑتے ہی رہیں گے، انہوں نے تو جنگ وہاں بھی چھیڑی ہوئی تھی جب تم مکے میں تھے، تم پر مظالم کی انتہا کر دی تھی، یہ تو تمہارے بارے میں اللہ کا فیصلہ تھا کہ تمہارے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے، کفوا ایدیکم، ہاتھ بندے رکھو، جواباً کارروائی نہیں کر سکتے، انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ولا یزالون یقاتلونکم، وہ تو تم سے جنگ کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، واپس شرک مشرک بنا دیں تمہیں، اگر ان کا قابو چلے۔ ومن یرتد منکم عن دینہ، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، فیمت وہو کافر، اور وہ مرا اسی حالت کفر میں، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو ایسے لوگوں کے تمام اعمال اکارت گئے، ضائع ہوئے دنیا اور آخرت میں، یعنی اس سے پہلے جو نیکیاں کی ہیں اور مسلمان ہوتے ہوئے جو بھی خیر کے کام کیے سب اکارت ہوں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اسی کے اندر ہمیشہ۔ مشرکین کی خواہش ہے کہ تمہیں واپس پھیر دیں اپنے تمہارے اسی آبائی دین پر، شرک پر۔ یہ اصل میں یہ ارتداد کیا ہے؟ یہ یو ٹرن ہے آج کی اصطلاح، اسلام سے واپس پھر جانا اپنے اسی آبائی دین کی طرف۔ تو کافروں کی تو یہی خواہش ہے کہ تمہیں یو ٹرن پر مجبور کریں، اور جس کسی نے یہ کر لیا ان کے دباؤ میں آ کر، اور وہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں تو یو ٹرنز کی ایک بڑی لمبی فہرست، اور اس کے اندر ہم نے اپنے دین کو بھی قربانی کا بکرا بنایا۔ یہ سب کچھ کیا اس لیے کہ ان کا دباؤ ہے، ان کی تو خواہش ہے، وہ تو چاہیں گے، لیکن تم نے اگر اس پر اپنے دین کو قربان کر دیا تو پھر سمجھ لو فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ مستحق ہیں اللہ کی رحمت کے، جنہوں نے دین کے عملی تقاضوں کو پورا کیا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اس سے اگلی آیات میں آپ دیکھیں گے کہ پھر یسألونک، بار بار سوال ہو رہا ہے مختلف حوالوں سے، شراب کے بارے میں، حیض کے بارے میں، یتامہ کے بارے میں۔ اب یہ معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے جو احکامات ہیں وہ انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں، ہم آگے مطالعہ کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔